ایسی خوبصورت زندگی جو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہو، جس میں کامیابی، کامرانی انسان کے قدم چومے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی اخروی فوز و فلاح نصیب ہو جائے۔ آخرت کی فوز و فلاح اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان کو مکمل شعور اور احساس پیدا ہو جائے، اور یہ احساس انسان کو اعمال صالح کی طرف لے جاتا ہے۔ اعمال صالح رضائے الہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے زندگی کے طور طریقوں میں خلوص نصیب ہو جائے، مولا کی رضا نصیب ہو جائے، اس کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد امور کو بروئے کار لانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے، کہیں اللہ تعالی دنیا کو فانی، آخرت کو باقی ہونے کا تصور دیتا ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو فکر آخرت میں متوجہ کرتا ہے۔ کہیں انسان کو اللہ تعالی تذکیر آخرت، یاد آخرت اور موت کی تیاری کی طرف اس کا رجحان پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بہر صورت اپنی طرف رجوع دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ متعدد ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ذریعہ زیارت قبور بھی ہے، کہ جب انسان قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات پیوست ہو جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جہان آفرین سے لے کر آج تک مسلسل بڑے بڑے شاہکار بھی دنیا سے چلے گئے۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جیسی ہستیاں آئیں اور موت کا ذائقہ چکھتے ہوئے اگلے جہاں میں چلی گئیں۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، طاقتور لوگ آئے، حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ آئے جو خدائی دعویٰ کر بیٹھے تھے۔ موت نے انہیں بھی آ گھیرا، موت سے وہ بھی بچ نہ سکے۔ جب اتنی بڑی حقیقت ہے تو یہ بالخصوص اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے جس وقت انسان قبرستان میں جاتا ہے، شہر خاموشاں کا دورہ کرتا ہے، اور پھر مختلف قبروں کو دیکھتا ہے، اور ان کی پھر بڑی بسیدہ حالت پہ نظر ڈالتا ہے۔ پھر انسان کو اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے، اس موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، آخر مجھے بھی یہ آ پائے گی۔ جب یہ تصور انسان کو ہوتا ہے تو پھر انسان کی نظر میں دنیا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب آخرت کی اہمیت بڑھ جائے تو صاف ظاہر ہے پھر انسان اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بس جب موت اور آخرت کے انسان تیاری کرنا شروع کر دے تو سمجھو کامیابی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہی کامیابی رب بھی چاہتا ہے، رب کا رسول بھی چاہتا ہے۔ تو اس نظریے کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو چند باتیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے درس میں کہ قبروں کی زیارت سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اس کا پس منظر سن لیں۔ زیارت قبور کوئی بری چیز نہیں ہے، ابتدا سے انتہا تک۔
لیکن جب ہمارے ہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، چونکہ وہ دور بت پرستی کا تھا، قبر پرستی کا تھا، شرک کا دور تھا، لوگ تازے تازے شرک سے نکل کر اسلام میں آئے، تو لوگوں کے ذہنوں میں قبر پرستی، قبروں کو سجدے اور بتوں کو سجدے کو تصور موجود تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت کہ لوگوں کو اس تصور باطل سے ہٹایا جائے اور ایک مولا کی بارگاہ میں ان کو جھکایا جائے، اس بات کو پختہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کر دیے، فرمایا تم نے قبروں کی زیارت نہیں کرنی، قبروں کی زیارت منع ہو گئی۔ نہ سرکار دو علیہ وسلم خود کرتے، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتے۔ یہ وقت گزرتا رہا، اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، اور اس غلبہ اسلام کے نتیجے میں مسلمان کثرت سے جب پیدا ہو گئے، کفر جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا، پھر لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، ایک اللہ کو ماننے پر یقین کامل ہو گیا۔ اب لوگوں کے ذہنوں سے تصور شرک جاتا رہا، بت پرستی جاتی رہی، اور اس قبروں کو سجدے کرنا، قبروں کو پوجنا، یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو پھر اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ روکا کیوں تھا؟ صرف لوگوں کے ذہنوں میں شرک کی بو تھی، اس کو روکنے کے لیے۔ حالانکہ اس وقت کوئی قبر کی زیارت بری نہ تھی، لوگوں کے خیالات برے تھے، وقتی طور پہ روک دیا گیا۔ لوگ جب اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمانوں کا یقین کامل وحدہ لا شریک پہ ہو گیا، اب دوبارہ اجازت دے دی۔ اجازت کیوں دی؟ اس کی کئی حکمتیں تھیں، جس کی تمہید میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ ان میں سے پہلی حکمت تو یہ تھی، قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے۔ جس انسان کو موت یاد آ جائے، وہ انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، وہ نیکی کی طرف جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبریں یہ موت یاد کراتی ہیں۔ انس بن مالک بھی اسی بات کو روایت کرتے ہیں، اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اور صاحب ترمذی بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت، سرکار نے فرمایا صحابہ میں تمہیں روکا کرتا تھا، اب میں محمد خود اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے، لیکن جب قبرستان میں جا کے کھڑا ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے شاہکاروں کی قبریں دیکھتا ہے تو اس کو موت یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے آخر میں نے بھی مرنا۔ تو قبروں کی زیارت کا پہلا فلسفہ یہ ہے، وہ موت کو یاد کراتی ہے۔ نمبر 2، زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس کو حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، صحابہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا۔ سرکار اس بات کا ہر بار اقرار کرتے ہیں، میں روکتا تھا۔ صحابہ اب میں خود محمد تمہیں حکم دیتا ہوں، فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، سرکار نے فرمایا آج خود مجھ محمد کو بھی اپنی ماں آمنہ کی قبر کی اجازت مل چکی ہے۔ اے صحابہ میں محمد اپنی ماں کی قبر پہ جا رہا ہوں، تم اپنے ماؤں کی قبر پہ جایا کرو، اپنے مسلمانوں کی قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ،
اور میں قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر صحیح بخاری پڑھے، یہی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرماتے جب مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح والے دن اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ 1000 مجاہدین صحابہ ساتھ تھے، 1000 کے لشکر کے ساتھ، اتنے بڑے اجتماع کے ساتھ کملی والے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب وہاں گئے، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کو میں نے اس سے زیادہ کبھی روتے نہیں دیکھا جتنا اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے روئے۔ کتنے عرصے کی جدائی تھی، آئے نہیں، بچپن سے جدائی، پھر جوانی ہوئی، اعلان نبوت ہوا، شان و شوکت ہوئی، اب مکہ بھی فتح ہو گیا، زمانہ محمد محمد کے نعرے لگاتا تھا، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، دنیا مصطفیٰ کے نام پہ مٹ گئی۔ جب مصطفیٰ نے شان و شوکت دیکھی نا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہوتی، آج اپنے بیٹے کی عزت دیکھتی تو پتہ چلتا کہ بیٹے کی شان و شوکت کیا۔ جب یہ خیال آیا، اللہ سے اجازت مانگی، رب نے اجازت دے دی، 1000 کا لشکر لے کر آپ اپنی والدہ کی قبر پہ۔ یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا، کافروں کی قبروں پہ جانا قطعاً اجازت نہیں ہے، ان کے تو جنازے پہ جانا کی بھی اجازت نہیں ہے، منافقوں کے جنازے سے بھی روک دیا گیا، قبروں سے بھی روک دیا گیا، نہ قبر پہ جانا ہے نہ جنازوں پہ جانا ہے۔ تو مصطفیٰ اپنی ماں کی قبر پہ جا کر فتح مکہ کے بعد یہ ثابت کر چکے کہ میری ماں کافرہ نہ تھی، میری ماں مسلمان، یہ دور فطرت کی ماں تھی۔ اس وقت ایک توحید کامل ایمان ہوتا تھا، چونکہ کلمہ کسی نبی کا چلتا نہیں تھا۔ حضرت آمنہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے والی ماں تھی، کملی والے خود، صحیح بخاری ہے، آپ 1000 کا لشکر لے کر ماں کی قبر کی زیارت ابوا کے مقام پر کر کے آئے، اور ماں کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کے روئے، اور اتنے روئے، صحابہ فرماتے ہم نے اتنا روتے ہوا کبھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو دوسری حکمت یہ ہو گئی، فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس پر دوسری روایت کے الفاظ بھی سن لیں، اس کو سنن ابو داؤد والے نے نقل کیا ہے، حضرت بریدہ اس کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن ثلاث وانا آمرکم بہن، سرکار نے فرمایا صحابہ میں تمہیں 3 کاموں سے روکا کرتا تھا، آج میں محمد ان تینوں کاموں کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ 3 کام کون سے تھے؟ فرمایا پہلی بات نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، پہلا تو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اجازت ہے، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ زوروہا ہر حدیث میں یہ الفاظ آئیں گے، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کیا جا رہا ہے، فرمایا اب زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وہ قبروں کی زیارت میں نصیحت ہے۔ نمبر 2، فرمایا دوسری چیز تو میں منع کرتا تھا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَن تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، سرکار نے فرمایا صحابہ وہ شراب کے برتنوں میں کوئی چیز نہ کھایا پیا کرو۔ ابتدائی اسلام میں شراب عام تھی اور شراب کی اجازت تھی، اعلیٰ قسم کے شراب عرب میں چلتی تھی، کھجوروں اور کشمش کی، تو شرابیں چلتی تھی اور عام چلتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا، حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت انس خود فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کا مجمع تھا، ہم ایک انصاری صحابی کے گھر میں بیٹھے تھے اور میں شراب کے جام پیش کر رہا تھا، لوگوں کو پلا رہا تھا، گلی سے ایک آواز آئی، منادی مدینے کی گلیوں میں ندا کر رہا تھا، مجھے میرے مالک نے کہا باہر دیکھ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہتے میں نے گلی میں نکل کے دیکھا اور سنا منادی ندا کر رہا تھا شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، بس یہ آرڈر ہی سنا۔
شراب پینے کے عادی، شراب پینے کے عام پروگرام ہوتے تھے، جب آرڈر مصطفیٰ کا سنا تو جام اٹھا دیے، فوراً پورے مٹکے اٹھا کے گلیوں میں بہا دیے۔ صحابہ فرماتے ہم نے مدینے کی گلیوں کو شراب سے بھرے ہوئے بہتے ہوئے نالوں کی طرح دیکھا، جب تک اجازت تھی تو پیتے رہے، جب حرام ہو گئی مٹکے بھی توڑ دیے، شرابیں بھی ڈول دی اور سب کچھ ختم کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا جس نے اجازت دی تھی پیتے رہے، مصطفیٰ نے منع کر دیا اب نہیں پینا، شراب حرام ہو گئی۔ پھر جب شراب حرام ہوگی تو جن برتنوں میں شراب بنتی تھی ان برتنوں کو بھی استعمال کرنا منع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے پھر شرابیوں کو وہی خمار پیدا ہو جاتا، وہی برتن، وہی آلہ، وہی چیزیں، پھر ان کو شراب یاد آ جاتی، پھر ادھر رجحان ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا یہ برتن بھی استعمال نہیں کرنے، روک دیے گئے۔ فرمایا صرف چمڑے کے برتن ہوتے تھے ان کو اجازت تھی، باقی سب برتن بند ہو گئے۔ اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا پہلے قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب اجازت ہے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ دوسری چیز تمہیں شراب اور شراب کے برتنوں سے منع کیا تھا، اب اجازت ہو گئی، وہ شراب کے سارے ہر قسم کے برتن استعمال کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اب شراب چھوٹ گئی، عادت ختم ہو گئی، بو ختم ہو گئی، حرص ختم ہو گیا، صحابہ کا یقین ہو گیا اب حرام ہے تو وہ حرام ہے، ہم نے نہیں پینی، قطعاً چھوڑ دی۔ اب وہ برتن استعمال بھی کرتے پھر بھی شراب کا حرص پیدا نہیں ہوتا تھا، اب اجازت ہوگی۔ فرمایا اب برتن دھو لو، پاک کر کے استعمال کر لو۔ اب اس دن سے پھر برتن بھی استعمال ہونے لگے۔ تیسری چیز تھی، فرمایا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اگلا سال جب آیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال تو آپ نے منع کر دیا تھا، لہذا ہم اب بھی 3 دن تک بعد ختم کرنے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، پچھلے سال ایک ضرورت تھی، ضرورت کے تحت میں نے منع کیا تھا، اس سال وہ ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فَكُلُوا کھاؤ، وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ، فرمایا کھاؤ قربانی کے گوشت جتنا دل چاہے نفع اٹھاؤ، حتیٰ کہ سفر میں بھی جانا ہو تو ساتھ لے جاؤ۔ اب 3 دن والی قید نہیں رہی۔ وجہ بھی سن لیں۔ ایک غریبوں کا قافلہ، مسافروں کا قافلہ مدینہ پاک میں آیا، مدینہ کے 7 آبادی سے باہر وہ ٹھہر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا موقع تھا، سرکار نے آرڈر کر دیا صحابہ 3 دن تک قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو قربانی کا گوشت تو بہت زیادہ ہوتا تھا، تو صحابہ کرام کو جب یہ آرڈر ہوئے تو انہوں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا، تھوڑا تھوڑا رکھا جو 3 دن میں ختم ہو گئی۔ غریبوں کا کام ہو گیا، غریبوں کے بچے پلنے لگے، مسافروں کی حاجت پوری ہو گئی۔ اس وقت اس زمانے میں تو غریب آئے تھے، اگلے سال غریب آئے نہیں، مدینے والے ویسے امیر ہو چکے تھے۔ سرکار نے فرمایا اب کس کے لیے رکھنا ہے تو کس کے لیے دینا ہے؟ فرمایا اب آپ کو اجازت ہے، جتنا دل چاہے کھاتے رہو، جتنی دل چاہے ذخیرہ کر لو۔ 3 کاموں سے شریعت نے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، شراب اور شراب کے برتنوں سے منع کیا تھا، قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا۔ یہ وقتی طور پر منع تھا، جب وہ حرج پوری ہو گئی، غرض پوری ہو گئی، پھر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، فرمایا اب قبروں کی بھی زیارت کیا کرو اور برتن بھی استعمال کر لو اور قربانی کا گوشت بھی 3 دن سے زیادہ استعمال کر لو۔ اب تینوں چیزوں کی اجازت ہے، ہر قسم کا برتن سوا سونے چاندی کے، باقی ہر برتن، ہر قسم کا برتن استعمال کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، موت بھی یاد کراتی ہیں، آخرت کی فکر بھی پیدا کرتی ہے۔ قربانی کا گوشت بھی یہی حکم ہے۔ آج کل بھی لوگ پوچھنے آئے ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر، مجھے محرم شریف کا چاند نظر آ گیا ہے یا آنے والا ہے، کیا قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے اجازت دے رکھی ہے، اب کھا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات، قبروں کی زیارت کا تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ عمل صالح کی ترغیب دلاتی ہے۔
حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن ثلاث عن زیارت القبور فزوروها ولتزد منکم زیادتها خیرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ اس لیے یہ تمہاری خیر میں، اچھے عملوں میں زیادتی پیدا کرتی ہے۔ جو آدمی روزانہ قبرستان پہ جائے، روزانہ قبروں کو دیکھ، رسمی نہیں جانا، قبر کی زیارت کے لیے جانا، جا کے دیکھنا میرا باپ کتنا بڑا شاہکار تھا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ راستے میں قبریں نظر آئیں، کتنا بڑا چودھری تھا، آج اٹھ نہیں سکتا۔ زمانے کا کتنا بڑا شاطر اور چلاک آدمی تھا، اب میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا مالدار تھا، اب مجھے سلام تک نہیں لے جا سکتا۔ جب یہ باتیں قبرستان میں جا کے سوچیں تو پھر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں کون سی چالاکیاں کر رہا ہوں، کون سے جھوٹ بول رہا ہوں، کون سے لوگوں کو دا لگا رہا ہوں، کون سی دو نمبریاں کر رہا ہوں، کس لیے دنیا کما رہا ہوں، کیوں اتنا مال اکٹھا کر رہا ہوں، کیا خیال ہے یہ مال اکٹھا کر کے گئے ہم پیچھے لڑ رہے ہیں، جب میں مر جاؤں گا تو میرے پچھلے مریں گے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے پھر انسان حرص چھوڑ دیتا ہے، پھر عمل صالح کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کی زیارت کیا کرو، تمہارے نیک اعمال میں اضافہ کرے گی۔ چوتھی حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بیان کی ہے وہ یہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، امام حاکم نے اور بیہقی نے، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها فیہا عبرۃ، سرکار نے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس میں عبرت ہے۔ کبھی قبر پھٹی ہوئی دیکھو نا، آنکھیں کھل جاتی، قبر بیٹھی ہوئی بھی دیکھو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کبھی رات کے ٹائم ہم لوگوں کو دفن کرتے ہیں نا، گھپ اندھیرا ہوتا ہے، لائٹوں کا پروگرام کیا جاتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں اگر موبائل پاس نہ ہو، لائٹ پاس نہ ہو تو قبرستان سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی اس وقت کو آدمی غور سے دیکھے جس اندھیرے سے ہم دنیا میں نہیں چل سکتے، اس اندھیرے میں ہم اپنے باپ کو چھوڑے آ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ کبھی اس کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ عبرت کا نشان ہے۔ گھرو ہی قبریں دیکھیں جس میں پانی جا رہا ہے، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے، اولاد جاتی ہی نہیں ہے، لوگ اپنے وڈیروں کی قبروں پہ جاتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ جانے گھیر گھیر کے پھر گھر گئی، بیٹھ گئی ساری، پتہ ہی نہیں ہے، پوتوں کو پتہ نہیں دادے کی قبر کون سی ہے۔ سال کے بعد کبھی میرے خیال محرم میں جائیں تو وہ پوچھنا پڑتا ہے میرے دادے کی قبر کہاں؟ جو جس نے تیرے لیے پاپ کمائے، جرائم کیے، حلال حرام اکٹھا کیا، اور تجھے بدقسمت اس کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے تو تو نے خاک دینا اس کو۔ یہ نشان عبرت ہی تو ہے، اور کیا؟ فرمایا قبروں پہ جایا کرو، یہ نشان عبرت ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ آخری حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار دو علیہ وسلم فرمایا زوروہ اخوانکم وسلموا علیہم وصلوا علیہم فإن لکم فیہم عبرہ، سرکار نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جایا کرو جو وہاں لیٹے ہوئے، وسلموا علیہم انہیں سلام کیا کرو، وصلوا علیہم انہیں دعا دیا کرو، فإن لکم فیہم عبرہ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے۔ یہ 4 باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں، عمل صالح میں اضافہ کرتی ہیں، نشان عبرت ہے۔ اسی سے بات آگے اگلے جمعے ہم چلائیں گے۔